لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درود پڑھیے محمد علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت استاد آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی دامہ ظلہ العالی انہوں نے اس سیمینار کی مناسبت سے خصوصی پیغام بھیجا ہے جو آپ نے سماعت فرمایا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رسول اکرم کی رحلت اور آپ کے سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت اور سامن الحجج حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت ولی عصر کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں. ایسے ہی امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ کی 11ویں یوم ارتحال کی مناسبت سے جو نائب برحق کے اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، اس عظیم ثانیہ کو حضرت ولی عصر پوری امت مسلمہ خصوصاً پاکستانی بہن بھائیوں کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت عصمت و طہارت کے راستے پر چلنے والوں میں سے قرار دے تاکہ اس مقصد اعلیٰ تک پہنچ سکیں. اگرچہ امام امت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کئی کتب لکھی جا چکی ہیں اور بہت ساری باتیں کی گئی ہیں اور فراوان بحث بھی ہوئی ہے، لیکن جہاد و نبرد اور شجاعت کے اس اسوہ عظیم کے متعلق جتنا بھی کہا جائے کم ہے. حضرت امام کی ذات میں بہت ساری خصوصیات موجود تھیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حکومت اسلامی کے بارے میں ایک بہت ہی صاف اور شفاف نظریہ رکھتے تھے اور ساتھ ہی حکومت اسلامی تشکیل دینے کا محرک بھی آپ کے اندر موجود تھا. بعض صاحب نظر افراد حکومت اسلامی کے نظریہ کے بارے میں ممکن ہے مشکل سے دوچار ہوں، لیکن امام خمینی حکومت اسلامی کی علمی تفسیر میں کسی قسم کی مشکل سے دوچار نہیں ہوئے اور اس کی حدود علمی سے دفاع کرنے میں بھی کسی مشکل سے دوچار نہیں تھے. ایسے ہی آپ میں حکومت اسلامی کی تشکیل کا محرک بھی موجود تھا اور اس مرحلے میں بھی ممکن ہے بعض صاحب نظر حضرات حکومت کا نظریہ تو رکھتے ہوں لیکن ان کے اندر حکومت اسلامی تشکیل دینے کا محرک موجود نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی تشکیل دینا آسان کام نہیں ہے. ایک ظالمانہ نظام کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر حکومت اسلامی کا پرچم بلند کرنا ایک دشوار کام ہے. لیکن جس طرح سے ائمہ علیہم السلام اور خصوصاً جواد الائمہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ الثقۃ باللہ ثمن کل غال وسلم کل عال، یعنی خدا پر اعتماد اور اطمینان ہر گران بہا شے اور ہر بلند مقام کی قیمت ہے. امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس یہ قیمت موجود تھی کہ ایک طرف سے مقام عالی پر بھی پہنچے اور نظریہ پاک اور گران بہا بھی حاصل کیا، اور جب حکومت کا شفاف عقیدہ اور محرک آپ کے اندر پیدا ہوا تو آپ کسی سے بھی نہیں ڈرے اور ہر خطرے کا استقبال کیا اور مبارزہ کو کبھی بھی ترک نہیں کیا. جس طرح سے قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگوں کی کوشش یہ تھی لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یعنی یہ لوگ یا آپ کو اسیر بنانا چاہتے تھے یا آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے یا پھر آپ کو جلا وطن کرنا چاہتے تھے. اسی طرح امام خمینی کے بارے میں بھی اس قسم کے خیالات باطل لوگوں کے دلوں میں موجود تھے، لیکن امام ہرگز ان سے ہراسناک نہیں ہوئے، بلکہ چونکہ موحد حقیقی تھے لہٰذا آپ نے ان مسائل کو توحید کے سائے میں حل کیا. قرآن کریم نے خصیصہ توحید کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک موحد انسان نہ فقط یہ کہ علمی ابحاث میں موحد ہے بلکہ فضائل انسانی میں بھی موحد ہے. جس طرح امید کا تنہا منبع اس کے نزدیک خدا ہے، ایسے ہی خوف کا تنہا مقام بھی اس کے نزدیک خدا ہے. یعنی امید و ہراس ہر دو میں وہ موحد ہے. امید اور تکیگا اس کی اللہ ہے، یعنی موحد غیر خدا سے ہراس نہیں رکھتا اور غیر خدا سے امید بھی نہیں رکھتا. سورہ مبارکہ احزاب میں انبیاء و مرسلین اور اولیاء الہی کی صفت ذکر کرتے ہوئے خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ،
یعنی یہ فقط وہ لوگ جو رسالت خدا اور پیغام الہی پہنچاتے ہیں وہ خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور اسی طرح امید میں بھی فقط خدا سے امیدوار رہتے ہیں اور کسی اور سے امید نہیں رکھتے۔ امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ چونکہ موحد ہیں، لہذا جو بھی خشیت و خوف و امید میں موحد تھے اور غیر خدا سے ڈرتے بھی نہیں تھے۔ جو کتاب خدا اور سنت اہل بیت سے استفادہ کیا، اس کی بہترین علمی تفسیر بھی کی، حمایت و دفاع بھی کیا اور عمل بھی کیا، اور خدا نے بھی اپنا وعدہ آپ کے متعلق سچ کر دکھایا، ان تنصر اللہ ینصرکم، خدا کا وعدہ بھی آپ کے متعلق سچا نکلا۔ آج جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی برکات لبنان میں ظاہر ہوئی ہیں، اور جو کچھ آج آپ لبنان میں دیکھ رہے ہیں، یہ 21 سال پہلے امام رضوان اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے ایران میں ظاہر ہوا، اور 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے اصالتاً ظاہر ہوا۔ صاحب وحی کے ہاتھ پر پہلے اور اصالتاً، اور ان کی بتبع اور ان کی شاگردی میں ان کے شاگردوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا۔ خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ حشر میں فرمایا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یعنی یہ مقتدر یہودی مدینے میں جو مالدار بھی تھے اور مسلط بھی تھے، اس طرح سے قہر الہی کا شکار ہوئے کہ تمام وسائل اور امکانات رکھنے کے باوجود بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور تاریخ میں اولین مرتبہ نبی اکرم کے ہاتھ پر یہودیوں کو مدینے سے کوچ کرنا پڑا۔ یعنی یہ نہ دوست کو یقین آ رہا تھا اور نہ دشمن کو باور ہو رہا تھا، نہ تم سمجھتے تھے کہ وہ بھاگ جائیں گے اور وہ نہ خود باور کر رہے تھے۔ خدا نے ان کو مرعوب کیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر ویران کیے، اور مومنین کے ہاتھوں سے ان کے کاشانے ویران ہوئے۔ اور اس آیہ کے آخر میں فرمایا، اہل بصیرت اس سے عبرت حاصل کریں۔ خداوند تعالیٰ نے جو مطلب سورہ حشر میں بیان فرمایا، 1400 سال بعد ایران میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا، اور کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ جو شرق و غرب کی طرف سے مورد حمایت تھا بھاگ جائے گا۔ اور آج 22 سال بعد جو کچھ لبنان میں واقع ہوا یہی ہے کہ کوئی بھی گمان نہیں کر رہا تھا کہ یہودی بھاگ جائیں گے، اور لبنان میں حزب اللہ کے جوانوں کی مقاومت سے خدا نے یہودیوں کو بھگا دیا۔ اور آج بھی تمام دنیا کے مسلمان، خصوصاً ہمارے پاکستانی بھائی، اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ یہ وعدہ خدا حتمی اور یقینی ہے، لیکن ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو امام خمینی کی طرح حکومت اسلامی کا پاک نظریہ بھی رکھتا ہو اور حکومت اسلامی تشکیل دینے کا عزم اور اس کا محرک بھی رکھتا ہو۔ اہل عزم ہونا اور اہل جزم ہونا، یہ جزم علمی اور عزم عملی توحید کے سائے میں نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ دشمن اجنبی اس حکومت اسلامی کی دشمن اجنبی کو اس حکومت اسلامی کی قلمرو سے باہر کرنے کے لیے ایک جزم علمی کی ضرورت ہے اور ایک عزم عملی کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ امام راحل کے ارتحال ملکوتی کو تمام عالم کے مسلمانوں، خصوصاً پاکستانی بزرگوار بہن بھائیوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں، اور خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام اہل اسلام، مخصوصاً پاکستانی جوانوں کو حکومت اسلامی کے نظریہ کو روشن کرنے میں اور حکومت اسلامی کی تشکیل کے محرک کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی راہ کا راہی قرار دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ وحدت ملی بھی حاصل ہو جائے، امنیت ملی بھی حاصل ہو جائے، اور یہ سال جو علی علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اس میں جہان اسلام اور مخصوصاً جوانان اسلام یہودیوں کے چنگل سے نجات پا سکیں اور پوری دنیا کے مسلمان اپنی حریت دوبارہ حاصل کر سکیں۔ غفر اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیے محمد۔